اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ایک بات فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ پیار کرتا ہے محسنوں کے ساتھ، محسنوں کو پیار کرتا ہے۔ اب یہ محسنوں کو پیار کرنا کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے ہاں محسن کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ محسن کسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے ذہن میں لفظ محسن وہ ہے جو کسی پہ احسان کرے۔ غور کریں کہ 10 روپے دے کے کسی کو 100 روپے دے کے اس کی ضرورت کے وقت آپ نے اس پہ احسان کیا، تاکہ بعد میں آپ اسے شرمندہ کرتے رہیں کہ میں نے تمہیں 10 روپے دے کے تم پہ بڑا یہ احسان کیا تھا۔ کیا یہ احسان کی ڈیفینیشن درست ہے؟ یہ سینس میں کسی کے کام آنا، اس کی مانونیت اور ممنونیت جو ہے وہ بالکل ضروری ہے، اس کا شکر گزار ہونا اپنی جگہ۔ وہ آپ کو اس شکر گزاری کے جذبے کے تحت اپنا محسن قرار دے، دیٹ از اندر اسٹوری۔ اصل میننگ کیا ہے محسن کے؟ محسن کہتے ہیں، یہ لفظ حسن سے ہے، اسی سے لفظ جو احسان کرے۔ احسان کا مطلب کسی کام کو اس درجے پہ کرنا کہ اس میں حسن پیدا ہو جائے، کسی کام کو اس درجے پہ کرنا کہ اس میں حسن پیدا ہو جائے۔ اب اسی طرح ہمارے ہاں تصوف میں ایک مرتبہ احسان کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ مرتبہ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ غور کریں، مرتبہ کہتے ہیں ڈگری کو، درجہ کو، رتبے کو، یعنی کسی کام کو اس درجے پہ کرنا، اس طرح سے کرنا احسان، مرتبہ احسان کہ اس میں حسن پیدا ہو جائے۔ اب یہ کہاں بولا جاتا ہے؟ مرتبہ احسان تب بولا جاتا ہے کہ جب آپ حالت نماز میں، یعنی قیام الصلاۃ میں، آپ یہ محسوس کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا تو محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تشریح کی جاتی ہے یا یہ تعریف کی جاتی ہے، یہ حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے، کائنہ تراہ، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، کائنہ کا تراہ کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ایک تعلق ہے، تعلق کے درجے ہوتے ہیں، کسی سے رسمی سا تعلق ہوتا ہے، کسی سے بہت اچھا تعلق ہوتا ہے۔ بعض تعلقات کا وہ درجہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا اور اس کا تعلق بہت خوبصورت تعلق ہے، یعنی اس میں تعلق میں حسن پیدا ہو جائے۔ اس درجے کا تعلق کہ جسے آپ خود حسین قرار دیں، جب بندے کا تعلق اللہ سے ایسا قائم ہو جائے کہ جس میں وہ درجہ حسن پیدا ہو جائے، تو درجہ حسن کیا ہے کہ آپ نادیدہ ہستی کو اس طرح محسوس کریں کہ گویا آپ اسے دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم اس کی موجودگی کو اس طرح محسوس کریں گویا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ہو گیا صوفیانہ۔ اب آ گئی بات کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، یعنی جو بندہ بھی کسی کام کو درجہ حسن تک لے جاتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اب آپ اس کی ایک مثال دیکھیں، سورہ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 4 باتیں بتائیں کہ خسارے سے بچنے کے لیے 4 باتیں کیا کہیں؟ والعصر ان الانسان لفی الخسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین، سوائے ان کے، الا الذین آمنوا، جو بات مانتے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور اس پہ اچھی طرح عمل کرتے ہیں، جو بات مان لیتے ہیں اس پہ اچھی طرح عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور تواصو کا ترجمہ ہم نے کر دیا دوسروں کو تلقین کرتے ہیں، نہیں، دوسروں کو تلقین نہیں، تواصو وصی سے ہے لفظ، وصی کا مطلب ہے ساتھ جڑے رہنے والا، وصیت کا لفظ اسی سے ہے، کنٹینیوشن کو، جو
قائم رہتا ہے کس پہ؟ حق پہ، حقیقت شناسی کے ساتھ، وتواصوا بالصبر، استقامت کے ساتھ قائم رہتا ہے، بات مانتا ہے، اس پہ اچھی طرح عمل کرتا ہے، اور حقیقت شناسی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ اسے پورا کرتا ہے، تو وہ خسارے سے بچ گیا۔ اب خسارے سے بچے، ابھی آپ یحب المحسنین یعنی اللہ آپ سے پیار کرے اس درجے تک نہیں گئے۔ غور کریں، اس درجے تک جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ ہر بچہ تصویر بناتا ہے، تصویریں بناتے ہیں، سب بچے بناتے ہیں۔ آپ غور کریں کتنے بچے ہیں جن کی بنائی ہوئی تصویر ان کے اماں ابا سجا دیتے ہیں کسی دیوار پہ کہ یہ میرے بیٹے نے یا میری بیٹی نے بنائی ہے۔ کتنی تصویریں، سینکڑوں ہزاروں تصویروں میں سے کہیں کوئی ایک آدھ تصویر اس درجے پہ پہنچتی ہے، وہ اس قابل ہو کہ بچے اماں ابا جو ہیں، ان کے والدین جو ہیں، وہ اس درجے، اس جذبے سے کہ بھی گھر میں آنے والے دیکھیں گے تو انہیں اچھی لگے گی۔ وہ تصویر ڈسٹ بن میں جانے سے بچ گئی، کیونکہ اس میں یہ 4 شرطیں پوری ہوئی ہیں کہ اسے توجہ سے بنایا گیا ہے، اسے محبت سے بنایا گیا ہے، اسے محنت کی گئی ہے، اس میں کچھ باتوں کا خیال رکھا گیا ہے، تو وہ ڈسٹ بن میں جانے سے بچ گئی۔ لیکن اب وہی بچہ اپنے اس ہنر مندی کو، یعنی مصوری کی ہنر مندی کو اتنا بڑھا لے کہ وہ درجہ حسن پہ پہنچ جائے، اور وہ مائیکل اینجلو بن جائے، وہ صادقین بن جائے، وہ عبد الرحمن چغتائی بن جائے، وہ جامی بن جائے، وہ اس طرح کا کوئی عظیم مصور بن جائے، کیا ہوا؟ اللہ اطلاعی تو دے رہا ہے، لوگ اس کی مصوری کو پسند کر کے جب اس کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کا اظہار ہی تو ہو رہا ہے کہ وہ ایک بات میں، اپنے کام میں، اپنے ہنر میں اس نے حسن پیدا کر دیا۔ یہ قانون بتا دیا اللہ نے کہ اگر کوئی بندہ اپنے کام کو درجہ حسن پہ لے جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اسے پیار کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے اللہ اپنے پیار کی اطلاع مخلوق کو بھی دے دیتا ہے، پھر مخلوق کے دل میں بھی اس کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی کام کریں اسے اس قدر اچھا کریں کہ اس میں حسن پیدا ہو جائے۔